السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، جیسا کہ ہمارا موضوع سیرت مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی سلسلے کے لے کے چلتے ہوئے موت بھی عطا فرمائے کہ اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اتنے تذکرے سنیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں میں اتنی رس بس جائے کہ اور کسی کی محبت اس لیول کی نہ ہو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک میری محبت تمہارے کاغذوں میں تمہارے والدین سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، بہن بھائیوں سے زیادہ، اپنی ذات سے زیادہ، حتیٰ کہ سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ اور سانس لینے سے بھی زیادہ میں تمہارے کاغذوں میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی اس محبت کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو کامل اور اکمل بنایا اور ایسی صفات والا بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات سے ایک روایت مروی ہے جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارکہ بیان کیا، جس میں 26 ایسی خوبیاں بیان کی ہیں کہ کوئی ایک خوبی بھی کسی اور میں اس درجے کی نہیں پائی جاتی تھی۔ سب سے پہلے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ یوں چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ وفیہ تدویر، اور چہرے کے اندر گولائی تھی، ایسی خوبصورتی تھی کہ کسی اور کے چہرے میں نظر نہیں آتی تھی۔ ایک صحابہ ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاند رات تھی تو کبھی چاند کو دیکھتے کبھی آقا کو دیکھتے۔ فجعلت انظر الیہ والی القمر، تو کہنے لگے کہ میں مجبور ہو گیا یہ فیصلے کرنے پر کہ اللہ کی قسم ہمارے آقا کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ وفیہ تدویر، چہرے میں گولائی تھی، اور عظیم الہامہ، سر مبارک، جیسے سرداروں کے بڑے سر ہوتے ہیں، اللہ نے ہمارے محبوب کا سر بھی ایسا مبارک اور بڑا بنایا ہوا تھا۔ رجل الشعر ان انفرقت عقیقتہ فرق والا فلا یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ اذا هو وفر، گنگریالے بال تھے اور کانوں تک لمبے بال ہوتے تھے، اس سے بہت کم ہوتا تھا کہ تجاوز کرتے تھے، اور نہ تو بہت زیادہ سخت جیسے گنگریالے تھے وہ بھی نہیں تھے، لیس بجعد ولا صبت، نہ زیادہ سخت تھے نہ زیادہ کھڑے تھے نہ زیادہ نیم جسے کہتے ہیں درمیانی گنگریالے بال، جیسے کہ آج کل کئی لوگ سٹائل بنانے کے لیے اس کو اسپیشلی کرواتے ہیں، ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قدرتی ویسے تھے۔ لیس بجعد ولا صبت واسع الجبین، پیشانی مبارک انتہائی وسیع اور خوبصورت تھی، پتہ لگتا تھا واقعی کوئی خوبصورت پیشانی ہے۔ اجعج العینین، آنکھوں کے اندر جیسے سرما لگا کے ڈوری کی کیفیت بنتی ہے، میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرتی ہر وقت وہ ڈوری چلتی تھی، ہر وقت وہ ڈوری رہتی تھی۔ ادعج العینین اقن العرنین لہ نور یعلوہ، ناک مبارک کے پاس ایک نور کا ہالہ تھا
اور ہر وقت یوں لگتا تھا جیسے کوئی انوار و برکات اتر رہی ہیں، اور بڑی خوبصورت ناک تھی، نہ زیادہ باہر کو نکلی نہ زیادہ لمبی پھیلی ہوئی چپٹی ہوئی، درمیانی ناک تھی، لیکن یہاں پر ایک نورانیت واضح محسوس ہوتی تھی۔ لہو نور یعلوہ، اور سہل الخدین، رخسار مبارک نرم تھے، رخسار مبارک جیسے چپکے گال ہوتے ہیں نا، کمزوری کی علامت، چپکے گال نہیں تھے، رخسار مبارک نرم اور پر گوشت تھے، معتدل الخلق، اعتدال کی ترتیب میں تھے، اور نہ چپکے ہوئے نہ زیادہ باہر کو آئے ہوئے، جیسے ایک اعتدال خوبصورت چہرہ ہونا چاہیے ویسا چہرہ انور تھا۔ کث اللحیہ، داڑھی مبارک گنجان تھی، اور ازہر اللون، جیسے نوخیز کلیوں کا، اور خوبصورت کلیاں جب نکل رہی ہوتی ہیں ان کے اندر جو رنگت ہوتی ہے اور خوبصورتی اور تازگی ہوتی ہے، یوں رنگ مبارک میں کئی لوگوں کا بہت زیادہ سفید رنگ ہوتا ہے، دیکھ کے عجیب سا لگتا ہے، کہیں کا بہت زیادہ سانولا ہوتا ہے، تو ازہر اللون، ایسا خوبصورت کہ جیسے انسان کلیوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ کب مزید اس میں خوبصورتی ہے، حالانکہ جو کلیوں میں خوبصورتی ہوتی ہے اور جو بڑا ہوتی چلی جاتی ہیں وہ چیز پھر نہیں رہتی۔ تو ازہر اللون، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رنگ مبارک کی کیفیت کو صحابہ بیان فرماتے ہیں۔ کانا عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، گردن مبارک جیسے صحرائی کی ایک لمبائی ہوتی ہے، تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گردن مبارک لمبی تھی، دراز تھی، اور عجیب یہ معجزہ تھا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا، لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ زیادہ لمبا قد تھا نہ چھوٹا تھا، لیکن کو بڑے سے بڑے قد والا بھی آ جاتا تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس سے بھی بڑے نظر آتے تھے۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ تو کث اللحیہ، داڑھی مبارک گنجان تھی، ازہر اللون، اور نوخیز کلیوں کی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا رنگ چمکتا ہوا نظر آتا تھا، اور طویل الزنادین رحب الراحہ، ہتھیلیاں کشادہ تھی، جوڑ مضبوط تھے، شسن الکفین والقدمین، اور پاؤں مبارک اور ہتھیلیاں یہ خوبصورتی کے ساتھ اور مضبوط اعصاب کا جیسے انسان مالک ہوتا ہے، کشادہ ہتھیلی، کھلے پاؤں اور مضبوط پاؤں، کھلے پاؤں سے مراد مضبوط پاؤں تھے، یعنی کہ بالکل چھوٹے چھوٹے پاؤں، مناسب اعتدال کے ساتھ پاؤں تھے، ہتھیلیاں بھی مضبوط، پاؤں بھی مضبوط، اور کشادہ ہتھیلیاں تھیں جو ایک سخاوت کی علامت ہے۔ شسن الکفین والقدمین ذو مسربہ، پورے جسم مبارک پہ صرف ادھر ایک باریک لکیر تھی جو سیدھی آتی تھی، اور اس پہ بال مبارک نظر آتے تھے، اجرد، باقی زائد بال جسم پہ، کوئی ادھر 4 بال، کوئی ادھر بال، کوئی ادھر بال جیسے عام طور پہ ہوتے ہیں، وہ بال نظر نہیں آتے تھے۔ ذو مسربہ، ادھر ایک لکیر تھی جو یہاں سے لے کر سینے سے لے کر ناف تک جاتی تھی، باقی بدن مبارک پر زائد بال نظر نہیں آتے تھے، اجرد۔ اذا مشى کأنما ينحط من صبب، جب چلتے تو یوں چلتے جیسے انسان کسی اونچائی سے نچائی کی طرف آ رہا ہو تو اکڑ کے آتا ہے یا جھک کر آتا ہے؟ جھک کر آتا ہے۔ یہ عاجزی اور تواضع کی کیفیت تھی۔ اذا مشى کأنما ينحط من صبب، جب چلا کرتے تھے تو میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ اجود الناس صدرا، سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ سخاوت کوٹ کوٹ کے بری ہوئی تھی، اور وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَہْجَةً، کائنات میں ان سے بڑا سچا کوئی نہیں آیا، سخاوت کی بھی انتہا، سچائی کی بھی انتہا۔ وَأَكْرَمُ النَّاسِ عَرِيكَةً وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً، اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ، پوری کائنات میں بھی سب سے زیادہ نرم دل بھی تھے اور اکرام کرنے والے بھی تھے۔ اجود الناس صدرا
اور صحابہ کہتے ہیں کہ من رآہ بداہتن ہابہ، جو پہلی مرتبہ دیکھتا، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافت تک، یعنی ایک کثرت بتائی گئی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا رعب پھیلا ہوا تھا، اس لیے جو پہلی مرتبہ دیکھتا تو گھبرا جاتا۔ من رآہ بداہتن ہابہ، جو پہلی مرتبہ دیکھتا تو وہ گھبرا جاتا، اور من احبہ معرفتن احبہ، اور جب آنا شروع ہوتا تو آقا کا ہی ہو کے رہ جاتا۔ ایسی محبت ملتی اور ایسا مبارک وہ چہرہ اور وہ نورانیت ملتی۔ من رآہ بداہتن ہابہ، جو ابتدا میں دیکھتا تو گھبرا جاتا، اور ومن رآہ معرفتن احبہ، جو دیکھتا رہتا جس کو معرفت حاصل ہو جاتی، جس کو محبت نصیب ہو جاتی، پھر وہ آقا کا دیوانہ ہو کے رہ جاتا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ یبدأ من لقیہ بالسلام، جس کو بھی ملاقات کرتے ہمیشہ سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ ہم تو انتظار کرتے تھے مجھے سلام کیا جائے، آج سے ہم سب نیت کریں کہ آج کے بعد ہم سلام میں پہل کیا کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو 25 مرتبہ سلام میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کائنات کی سب سے بڑی بیماری سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ کائنات کی سب سے بڑی بیماری ہے تکبر، جس نے شیطان جیسے عابد کو بھی تباہ کر دیا۔ تو یبدأ من لقیہ بالسلام، جس سے بھی ملتے ملاقات کرتے اس کو سلام کرنے میں پہل کرتے، چھوٹا ہوتا بڑا ہوتا، تھوڑے لوگ ہوتے زیادہ ہوتے، ہر جگہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سلام کرنے میں ابتدا کیا کرتے تھے۔ امی جان امی عائشہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک صفت کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں ایک دفعہ کنت اخیط، میں کوئی کپڑا سی رہی تھی، فسقطت منی العبرہ، تو سوئی مجھ سے گر گئی، سیتے سیتے نا دیا جلا رکھا تھا، سوئی گر گئی، تو تلاش کرنا شروع کیا، کہیں سے وہ سوئی نہ ملی، کافی دیر لگی رہی، تو فرماتی ہیں کہ فطلبتها فلم اقدر علیہا، بڑا طلب کیا اس کو، بڑا تلاش کیا، لیکن مجھے نہیں ملی۔ اسی اسنا میں دیکھا کہ فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے آقا گھر میں حجرہ مبارک میں داخل ہوئے، فتبینت الابرہ، تو یشغل بنور وجہہ، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام داخل ہوئے تو آپ کے چہرے انور کے نور کی برکت سے وہ سوئی یوں جگمگانے لگی کہ جیسے سورج پورا پڑے تو ایک چیز واضح اور روشن نظر آتی ہے، یوں آپ جب داخل ہوئے تو آپ کے چہرے انور کے نور کی برکت سے وہ سوئی جگمگانے لگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس چہرہ مبارک کی برکت سے وہ سوئی جگمگانے لگی۔ ایک اور واقعہ صحابہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت کا، بلکہ امی جان امی عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ یرا فی الظلماء کما یرا فی الضوء، جیسے انسان اندھیرے میں دیکھتا ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے انسان روشنی میں دیکھتا ہے ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اندھیرے کے اندر بھی ویسے ہی دیکھا کرتے تھے، کیونکہ خود سراپا روشنی ہی روشنی تھے۔ پوری کائنات میں جو روشنی ہے یہ کس کی برکت سے ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے، جس کو شاعر یوں کہتا ہے، پڑھو ہر ایک شام و سحر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں، سفر کا آغاز جو کروں میں لبوں پہ میرے ہو نام ان کا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں۔ جو اصل شعر میں سنانا چاہ رہا تھا، ہری ہے شاخ حیات ان سے، حیات کہتے ہیں زندگی کو، ہماری زندگی کی شاخ جو ہری بری ہے، ہری ہے شاخ حیات ان سے، یہ رونق کائنات ان سے، شجر پہ برگو ثمر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں۔ تو امی جان امی عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام یرا فی الظلماء، ظلمہ ظلمت سے نکلا ہے، اندھیرے کو کہتے ہیں، اندھیرے میں یوں دیکھا کرتے تھے جیسے کوئی انسان، کما یرا فی الضوء، جیسے انسان روشنی میں دیکھتا ہے، ایسے میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں دیکھا کرتے تھے۔ ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میری والدہ اور میری خالہ جان دونوں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں،
اور اسلام قبول کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں بیعت کی، جب باہر نکلی تو دونوں آپس میں، میری خالہ جان بھی اور میری اماں جان بھی باہر نکلی تو آپس میں مذاکرہ کر رہی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو بتا رہی ہیں، اور کیا الفاظ کہہ رہی ہیں؟ اللہ اکبر، قسم کھا کے کہا ما رأینا مثل هذا الرجل، اللہ کی قسم اس جیسا عظیم انسان ہم نے نہیں دیکھا، احسن وجہن، اتنا خوبصورت چہرہ ہم نے نہیں دیکھا، ولا انقا ثوبا، اتنے صاف کپڑے کو رکھتا ہو ہم نے نہیں دیکھا، احسن وجہن، اتنا وجہ کہتے ہیں چہرے کو، احسن وجہن، چہرہ اتنا خوبصورت ہم نے نہیں دیکھا، ولا انقا ثوبا، اتنے صاف کپڑے رکھنے کا کوئی اہتمام کرتا ہو ہم نے نہیں دیکھا، ولا الینا کلامن، گفتگو جس کی اتنی پیار والی، اپنائیت والی، محبت والی، اخلاق والی ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ ہماری زبانوں میں بھی اس نرمی کا کوئی ذرہ ڈال دے۔ بہت دور جا چکے ہیں ہم، اللہ کی قسم، اور دور اپنے آپ سے بھی جا چکے ہیں، اللہ سے بھی جا چکے ہیں، اس کے حبیب سے بھی، اپنے بیوی بچوں سے بھی، اپنے حلقہ احباب سے بھی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ سخت دل ہوتے نا، دل میں صحابہ کی محبت نہ ہوتی، یا زبان پہ یہ محبت کی فضا نہ ہوتی، تو صحابہ جیسے پیار کرنے والے بھی آپ سے بھاگ جاتے۔ ہم جن بیوی بچوں کے لیے کماتے ہیں، انہی سے ہماری زبان جب غلط استعمال ہوتی ہے، وہ ہمارے کہاں قریب رہیں گے، وہ کہاں محبتیں کریں گے، وہاں ہمیں کہاں وہ محبتیں برقرار رہیں گی۔ آج اسی لیے تو گھر گھر میں طلاقوں تک نوبتیں، لڑائی جھگڑے اور عجیب قسم کی کیفیات پیدا ہو رہی ہیں کہ بچے ابھی منگنی کرتے ہیں، منگنی بعد میں کرتے ہیں، اور طلاقوں کی دھمکیاں پہلے شروع ہو جاتی ہیں۔ عجیب فضا بنتی جا رہی ہے، اور یہ احساس تک نہیں ہے کہ یہ جو میں بکواس کر رہا ہوں، وہ جی میں ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، دمکانے کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی الفاظ تمہارے پاس رہ گئے۔ اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے، چاہے جائز طور پہ بھی طلاق دی جائے، ضرورت ہے دی جائے، پھر بھی اللہ کو یہ پسند ہے، حلال چیز ہے، لیکن اللہ کو پھر بھی پسند نہیں، اللہ کو نباہ ہی پسند ہے۔ ہاں لیکن جہاں ایسی مجبوری بن جائے، مسائل بن جائے، ایک الگ بات ہے۔ بہرحال وہ ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری والدہ اور میری خالہ جب واپس آئے تو آپ علیہ السلام کی احسن وجہن، ایسا خوبصورت چہرہ ہم نے نہیں دیکھا، ولا انقا ثوبن، ایسی صفائی ستھرائی رکھنے والا، کپڑوں کا اہتمام کرنے والا ہم نے نہیں دیکھا، اور ایسے ہی ولا الینا کلامن، اتنی نرم گفتگو کرنے والا ہم نے نہیں دیکھا، وَرَأَيْنَاهُ كَأَنَّ النُّورَ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ، ہم نے یوں دیکھا کہ جیسا کہ نور، آپ علیہ السلام بات فرما رہے ہیں تو ان کے چہرے انور اور منہ مبارک سے نور نکل رہا ہے، كَأَنَّ النُّورَ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ، آپ علیہ السلام کے چہرے انور سے نور کے انبار نکل رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا، یہ آپ علیہ السلام کا ایک اور صفات کو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لا تسبقونی بالرکوع والسجود، میں تمہارا امام ہوں، انی امامکم، میں تمہارا امام ہوں، فلا تسبقونی بالرکوع والسجود، رکوع سجدے میں مجھ سے سبقت نہ لے جایا کرو، یعنی پہلے نہ جایا کرو۔ کیوں؟ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي، جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے کی طرف بھی دیکھتا ہوں۔ چاروں طرف رب نے اپنے محبوب کو ایسی نگاہ عطا فرمائی کہ ان کے لعاب دہن لگنے کے صدقے سے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جہاں میں دیوار تک نہیں دیکھ پا رہا تھا، آقا علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت سے میں شام کی پہاڑیاں دیکھ رہا تھا، خیبر میں۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فلا تسبقونی بالرکوع والسجود، رکوع اور سجدے میں میرے سے سبقت نہ لی جایا کرو، فإنی اراکم امامی وخلفی، جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ایسے میں
چاروں طرف اور پیچھے بھی دیکھتا ہوں چاروں طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ بصیرت وہ بصارت عطا فرمائی تھی جو کائنات میں اور کسی کو نہیں نصیب فرمائی۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک کٹورا پیش کیا گیا پانی کا، اُتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلو من ماء، پانی کا کٹورا پیش کیا گیا، فشرب، اس سے پانی کو پیا، ثم مج فی البیر، پھر اس پانی کو کنویں میں ڈال دیا، جو جھوٹا پانی تھا اس کو کنویں میں ڈال دیا، ففاح منہا ریحۃ المسک، تو وہاں مشک اور عنبر کی کیا خوشبو پھوٹنے سے خوشبو نکلتی ہے، فرمایا ایسے جیسے کنویں کے اندر مشک کے پہاڑ پیدا ہو گئے اور وہاں سے خوشبو پھوٹ پھوٹ کے نکل رہی ہے آپ کا۔ اور یہ تو معجزہ مشہور ہے کہ جہاں سے گزرتے تھے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور اور جس میں عطر سے جو خوشبو آتی تھی، گزر جانے کے بعد بھی وہاں سے کوئی گزرتا تو کہہ دیتا تھا کہ یہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام گزر کے گئے۔ آج ہم قیمتی سے قیمتی خوشبو لگاتے ہیں اور اپنے آپ سے بھی تھوڑی دیر بعد آنا بند ہو جاتی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں سے گزر جاتے وہاں سے بھی خوشبو، اور لعاب دہن سے بھی وہی خوشبو، پسینہ اطہر سے بھی وہی خوشبو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم وہ پسینہ اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتے تھے، اور کوئی خاص تہوار آتا، عیدین کا موقع آتا، خاص کوئی موقع آتا، اس پسینے میں سے ایک قطرہ نکالتے تو پورا علاقہ معطر ہو جاتا اور ہر جگہ خوشبو کے ہلے اٹھنا شروع ہو جاتے۔ یہ صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مختصر سا حلیہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ صحابہ اس کو بیان فرماتے ہیں۔ معبد ایک صحابیہ ہیں، وہ بھی تھوڑا سے مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف انداز میں، تقریباً الفاظ یہی ہیں، مفہوم بھی یہی بنتا ہے لیکن الفاظ تھوڑے مختلف ہیں، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بھی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو بہرحال مختلف روایات سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارکہ ہم تک اللہ صحابہ کو کروڑوں جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہم تک پہنچایا۔ اور ربیع الاول کا جو مہینہ آیا ہے، دعا کریں کہ میرے آپ کے لیے بھی یہ ربیع الاول ہی بن جائے۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی کو، اول دوم سوم، تو پہلی بہار اس کائنات نے تب دیکھی جب آقا تشریف لائے۔ ربیع الاول، پہلی بہار، کیا مطلب کہ اس کائنات نے اس سے پہلے بہار نہیں دیکھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے صدقے سے اس کائنات نے بہار دیکھی۔ اسی نسبت سے اس کا نام ہی کیا رکھ دیا گیا؟ ربیع الاول، کہ پہلی مرتبہ ہے موسم بہار آ گیا، ہر چیز کھل جاتی ہے، تو آقا آئے تو ہر چیز کھل گئی، ہر چیز کے اندر جان پیدا ہو گئی، ہر چیز کے اندر نورانیت آ گئی، ہر چیز کے اندر رب کی رحمتیں اور برکتیں آ گئیں، ہر شے کی موجیں لگ گئیں۔ قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے رحمۃ للعالمین، کیا نام اپنی سیرت کا خوبصورت نام ہی بڑا خوبصورت رکھا، کیا نام رکھا؟ رحمۃ للعالمین۔ پھر انہوں نے انشاءاللہ اس موضوع کو بھی ہم لے کے چلیں گے، ہر چیز کے لیے آقا کیسے، ایک ہے ہم کہہ دیں گے آقا سارے جہانوں کی رحمت ہے، کیسے رحمت بنے، ایک ایک چیز کو ثابت کیا، اس کے لیے یہ رحمت بنے، اس کے لیے یہ رحمت بنے۔ تو ربیع الاول، پہلی بہار اس کائنات نے کب دیکھی؟ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے اندر تشریف لائے۔ ایک دفعہ ایک کنویں مبارک کے اندر اپنا جھوٹا پانی ڈال دیا تو صحابہ کہتے ہیں فلم یکن بالمدینۃ اعذب منہا، اس سے زیادہ میٹھا اور اچھا پانی پورے مدینہ میں اور کوئی نہیں تھا۔ ایک جگہ خوشبو کا ملتا ہے اور ایک جگہ کیا ملتا ہے کہ پانی ڈالا گیا تو پھر پانی کا ذائقہ ایسا بن گیا جیسے دور دور سے لوگ پانی لینے کے لیے جاتے ہیں، فلاں پانی بڑا اچھا ہے، ذائقہ بڑا اچھا ہے، سیالکوٹ کا پانی بڑا اچھا ہے، پھر سیالکوٹ میں مختلف جگہ جی فلاں جگہ فلٹر پلانٹ لگا اس کا پانی بڑا اچھا ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جو بھی یہ کام کرتے ہیں، بڑا عظیم کام ہے۔ میری آپ کی سوچ ہے رفع عامہ کے لیے جو بھی کام کیا جاتا ہے اور خاص طور پہ پانی کے متعلقہ اللہ جن کو توفیق دیتا ہے، جیسے یہاں ہمارے مالٹون میں بھی کچھ دوستوں کو اللہ نے توفیق دی اور بھی مختلف جگہ پر شہر میں، لیکن عام طور پہ اس کی بعد میں رکھوالی نہیں کی جاتی۔ اللہ اس کی بھی دوسروں کو بھی توفیق دے۔ اسی کہنا جنہیں غلطی نال نیکی کر لی ہے ہوں وہ ذمے سارا کچھ وہی کرے،
کوئی جیسے کسی کو کوئی تسلی دیتا نا کہ بھائی انشاءاللہ ہم کوشش کریں آپ کا کام ہو جائے، وہ بیچارہ 99% کام کر دے، 1% کو کمی کوتاہی رہ جاتے اگوں اسی کی کہنے ہیں اینو پھڑا مارن دا بڑا شوق سی، کر نہیں سکتا تو کیا کیوں سا۔ یہ ناشکری کی کیفیت عورتوں کے متعلق احادیث میں آتی ہے کہ عورتوں کی اکثریت جو جہنم میں جائے گی اس ناشکری کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، آج وہ ہم مردوں کے اندر بھی وہ بیماری منتقل ہوتی جا رہی ہے۔ تو بہرحال کنویں سے بات نکلی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ لعاب دہن کے صدقے سے کنویں کے اندر وہ لعاب دہن گیا، اور اس کی برکت سے کیا ہوا کہ ایسی خوشبو کے انبار نکلے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ یوں لگتا تھا جیسے مشک و کافور کے نیچے سے کچھ ذخیرے اور خزانے نکل آئے ہیں۔ اور دوسرا کیا فرمایا کہ فلم یکن بالمدینۃ اعذب منہا، ایک اور کنویں میں پانی ڈالا، اپنا جوٹھا پانی ڈالا، لعاب دہن لگا ہوا، تو اس کی برکت سے اتنا زبردست اس پانی کا ذائقہ ہو گیا کہ اس جیسا ذائقہ اور کہیں نہیں تھا۔ یہی لعاب دہن صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگی، جہاں زہر کا اثر تھا، سانپ نے ڈسا تھا وہ ختم ہوگی، حیدر کرار کی آنکھوں پہ لگی تو وہ زہر کا وہ بیماری کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 بندوں کا کھانا بنایا، پوری فوج اس کھانے کو کھا کے جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ کا بازو ٹوٹ گیا، اسی لعاب دہن کو وہاں لگایا تو وہ بازو، یہ لعاب دہن سرجری کا کام دے رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ مختصر سا حلیہ صحابہ بیان کرتے ہیں۔ ایک فحش گو عورت اور بڑی غلط ترتیب پہ چلنے والی عورت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھانا تناول فرما رہے تھے، کہنے لگی بڑی سخاوتوں کے دعوے کرتے ہو، بڑی سخاوتوں کے دعوے کرتے ہو تو مجھے بھی تو دعوت دو نا، میں بھی کھانا کھاؤں۔ تو آپ نے کہا آپ بھی کھا لو بھائی، یہ نہیں، آپ کے منہ والا کھانا ہے۔ اس کے بیڑے پار ہونے تھے، آپ نے اپنا لعاب دہن لگا ہوا اس کو دے دیا، اور جو ہی کھایا تو اللہ نے کائنات کی جو نیک ترین عورتیں گزری ہیں اس میں ان کا بھی شمار فرما دیا۔ تو جہاں آئے اس کائنات کے اندر آئے تو پوری کائنات کے اندر بہار ہی بہار آ گئی۔ دعا کریں کہ یہ ربیع الاول میری آپ کی زندگی کی بھی بہار کا ذریعہ بن جائے، ہمارے اندر سے بھی گناہ نکل جائیں۔ ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں ہم نے جو ربیع الاول کے اندر خرافات شروع کر دی ہیں، اللہ کا واسطہ ہے، یہ ڈانس کا کرنا، یہ میوزک کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، معصوم بچوں کو اس خشک سردی میں اللہ پاک اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ بہت لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اللہ ایسی رحمت کی بارش نازل فرمائے جو روح اور جسم کی صحت کا ذریعہ بن جائے، بیماریاں دور کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ معصوم بچوں کو، خواتین کو بینڈ باجے کے اوپر پریکٹس کروائی جا رہی ہے، اور عجیب قسم کا عشق ہے۔ وہ عشق ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے ایک وہ چیتے کو ایک بندے کے ساتھ محبت ہو گیا تو اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، تو اس نے دیکھا کہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے جس بندے سے محبت تھی، تو وہ پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارا، مکھی بھی گئی تو بندہ بھی گیا۔ تو ہمارا بھی کچھ ربیع الاول میں آ کے کچھ محبت کی کیفیتیں ایسی ہی شروع ہو جاتی ہیں جس سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے ایسی شرکیہ نعتیں جس میں شرک ٹپکتا ہو یہ مت بولی جائیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان جس میں بیان ہوتی ہے ضرور دیکھیں۔ ہم کر رہے ہیں ثواب کے لیے، محبت کے لیے، آپ میرے پیچھے نہ آئیں، کسی امام کے پیچھے نہ جائیں، اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے دیکھیں میں غلط ہو سکتا ہوں، کیوں جی ہو سکتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا ہوں، یقیناً ہو سکتا ہوں، انسان ہوں۔ آپ کسی اور مسجد میں جاتے ہیں وہ بندہ بھی غلط ہو۔ دیوان حسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے نعت خوان تھے حضرت حسان بن ثابت، ان کے اشعار کو پڑھیں، وہ کیا اشعار پڑھتے تھے، وہ کیا حضور کی تعریف بیان کرتے تھے، وہ کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو بیان کرتے تھے، اور مختلف صحابہ ہیں۔ لمبا موضوع ہو جائے گا، شرکیہ کلمات نہ ہو، بجائے ہم آقا کی محبت میں، آقا کے قریب ہونے کے، ہم آقا سے کہیں دور تو نہیں ہو رہے۔ یہود و نصارہ کو جو قرآن نے لعنتی کہا ہے، کیوں لعنتی کہا ہے ذرا وجہ تو اٹھا کے دیکھیے، اللہ کا واسطہ اتنے اندھے مت ہو جائیں ہم۔ کیا کہا ہے قرآن پاک میں؟ غیر المغضوب علیہم، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، کبھی اس کی وجہ بھی تو پوچھیں۔ یہودیوں نے بدتمیزی اور گستاخی شروع کر دی، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اتنا اوپر لے گئے کہ جہاں وہ تھے نہیں، حضرت مریم کو بھی اللہ بنا دیا، حضرت عیسیٰ کو بھی کیا بنا دیا، اور
اللہ کو بھی اللہ بنا دیا۔ لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، سارے بولیے بزرگ تو ہی قصہ، کہ اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نعتیں ضرور پڑھی جائیں، شرکی الفاظ نہ ہوں، ضرور علماء سے تصدیق کریں اس میں کوئی شرکیہ کلمہ تو نہیں۔ جہاں اختلاف ہو جائے، کہہ رہا ہے شرکی ہے، ایک کہہ رہا ہے نہیں، تو آپ وہ پڑھ لیں جس میں سارے متفق ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے۔ ضروری لڑائی لڑ کے ہی تسی نعت پڑھنی؟ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک چیز میں اختلاف ہو جائے، ایک دوسری آپشن بھی موجود ہو، تو ہم نے ضرور لڑائی ہو جائے، پنگے پہ کے کام کو کرنا ہے۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہم حضور کو ناراض کر کے اور آپس میں لڑائیاں ڈال کے ہی وہ چیز کریں؟ میں یقین کریں مختلف چینلز میں جاتا ہوں جو انٹرنیشنل لیول کے خطباء ہیں، مکتبہ دیوبند کے، مکتبہ بریلوی کے، مکتبہ اہل حدیث کے اور اہل تشیع کے بھی، سارے اکٹھے ہوتے ہیں ہم، تو ہر ایک کی زبان پہ اب یہ لفظ آ رہا ہے، ہر ایک، میں آپ جس کا نام لیں جو انٹرنیشنل لیول پہنچے ہوئے ہیں، میری ذاتی گفتگو ان سے ہوئی، پھر چینل پہ بھی یہ بات کہی گئی کہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنی لڑائیاں پا کے بہ جائیے۔ اور میں ہمیشہ ہر ایک سے میں نے اختلاف کیا، میں نے کہا بھائی اپنی سوچ ٹھیک کریں، یہ جملہ نہ بولیں بلکہ یہ بولیں کہ کسی دور میں بھی اختلافات کی یہ ضرورت اور اس کی گنجائش نہیں تھی۔ ہم یہ نہ کہیں کہ اب گنجائش نہیں، جس دور میں بھی آپس میں ہم نفرتوں کی کیفیت میں جائیں گے، ہم اللہ سے بھی دور ہوں گے، اللہ کے رسول سے بھی دور ہوں گے۔ صریح آیت ہے قرآن پاک کی، ان الذین فرقوا دینہم، اتنا ترجمہ تو آپ کو بھی یقیناً سمجھ آ رہا ہوگا کہ جو لوگ فرقہ ڈالتے ہیں دینہم، اپنے دین میں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، یا رسول اللہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو کون سی محبت کے چکروں میں پڑے ہوئے کہ حضور سے تعلق ختم ہو رہا ہے کہ خاک محبت ہے؟ یا تو قرآن کی آیت کو قرآن سے نکال دیں، صاف کہا جا رہا ہے ان الذین فرقوا دینہم، جو فرقہ واریت کے چکروں میں پڑ گئے ہوئے ہیں اور ان کا دین اور دنیا ہے ہی یہی، ٹارگٹ ہی یہ ہے، تو لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے فرقہ واریت سے پاک اور صاف ہوں ہم۔ آگے امت کہاں مر رہی ہے، ابھی برما کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، یقین کریں انہوں نے حالات بتائے مسلمانوں کے کہ اسلام کی بنیاد پہ بچہ ماں پکڑ رہی ہے، آگ سے نکال رہی ہے، وہاں بد نصیب کھڑے ہیں جو پھر ماں سے بچے کو پکڑتے ہیں اور پھر دوبارہ آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ مردوں کو پکڑتے ہیں، مار مار کے مجھے ویڈیو دکھائیں کہ یہ دیکھیے ذرا، اور کہنا میں خود وہاں ہو کر آیا، ویڈیو دکھائی کہ بندے کو مار مار کے اس حد تک لے کر چلے گئے کہ اس کے بعد جب وہ تھک گئے اس کو آگ لگائی، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اٹھ بھی سکے، یا پیادہ جس فسار دے جو کرنا ہے کر لو۔ مردوں عورتوں کو تلاشی کے بہانے سے عورتوں کو